خاموشی سے پاکستان اپنی جذبے خاکی لائی گئی اور جنازہ کرا کے دفنایا گیا، یہ ایک عبرت کا مقام ہے سب۔ اور اسی طرح جو لوگ ان سازشوں میں تھے وہ آج اس قابل نہیں ہے کہ وہاں میں اپنا منہ دکھا دیں۔ ان کو سیکیورٹی چاہیے گھر سے نکلنے کے لیے، بے شک اس میں ثاقب نثار صاحب ہوں، بے شک اس میں کھوسا صاحب ہوں، بے شک اس میں باجوہ صاحب ہوں، بے شک اس میں فیض امین صاحب ہوں، یہ جتنے نام ہیں اور بھی کئی اس میں، لیکن آج اس قابل نہیں ہے کہ اس ملک کے عوام کا سامنا کر سکیں یا اپنی زندگی نارمل طریقے سے گزار سکیں۔ کوئی باہر کے ملک میں چھپ گیا ہے اور کوئی کہتا ہے مجھے اپنے بچوں کی فکر ہے، اور کوئی بالکل خاموشی سے ایک گمنامی کی زندگی کی طرف چلے گئے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے کردار خود ہی اپنے انجام کو پہنچ گئے ہیں، اور ایک آخری ان کا مورا ہے جو جس کو پتہ نہیں انہوں نے کیوں چنا تھا، اس میں کوئی یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید یہ بالکل ہی فارغ ہے تو ہمارے آگے نہیں بولے گا، کوئی بات نہیں کرے گا، تو اس کو انہوں نے پھر کہا کہ اس کو سب سے بڑے عہدے پہ جانا نہیں، سب سے بیوقوف ہے، تو اس کو وزیر اعظم پاکستان بنایا۔ تو آج وہ آخری مورا بھی چیخ چلا رہا ہے، کبھی ٹانگ پہ پلسٹر باندھ کے اندر جو قرض لیے گئے وہ صرف ڈیولپمنٹ بیسڈ قرض تھے، وہ ملک کو چلانے کے لیے اور یہ روز کا جو چلنے والا سلسلہ ہے اس کے لیے نہیں تھے، اور وہ بڑا کلیئر تھا کہ یہ جو فنڈز لگیں گے جہاں لگیں گے اس کی بعد میں آمدن بھی ہوگی۔ تو آج بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب ہم میاں صاحب گئے تو میں نے بھی پرائم منسٹر آفس چھوڑ دیا کہ جن کے ساتھ کام کرتے تھے ان کے ساتھ ہی مزہ آتا ہے، بندہ نئی ٹیم آئی تو ہم نے کہا جی آپ اپنی ٹیم بنائیں، تو میں بھی چھوڑ دیا۔ لیکن جس دن چھوڑا تھا وہ پاکستان اور آج کا پاکستان دیکھ کے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ وہ 5 سال میں نے بھی اس میں ایک انسان کی حیثیت سے جتنا حصہ ڈال سکتے ہیں اپنی محنت سے ہم نے ڈالا۔ تو آج وہ دکھ ہوتا ہے کہ اس وقت وزیر اعظم جو تھا اتنا اس کے پاس ترقی ہو رہی تھی، اکانومی میں اتنی جان تھی ہماری میں کہ ڈار صاحب ایک دن آئے جی 10 روپے پٹرول ودھانا ہے، میاں صاحب کو آئے کہتے میاں صاحب وہ ریٹ ود گئے نے 10 روپے ودھانا ہے، تو میاں صاحب آگے سے ہنس کے کہتے کہ یار انہوں نے الٹا عید آ رہی تھی یہ روزوں کے بعد والی نا، انہوں نے عیدی دین دے بجائے انہوں تو عیدی لیندے پے ہو ڈار صاحب تسی، یہ تو گل کوئی نہیں بنتی، یہ 10 روپے تسی برداشت کرو، میں نہیں بتا سکتا۔ تو وہ ہم نے IMF کے ساتھ سائن کیا ہوا ہے، آج ہم نے اس کے اوپر ڈیوٹیز بھی لگانی ہے، آج ہم نے ہر چیز کو مہنگا بھی کرنا ہے، آج ہم نے اپنے روپے کو ڈیویلیو بھی کرنا ہے، نہیں کرتے تو پھر ہمیں وہ بریکیں لگ جاتی ہیں۔ اور آج اکانومی میں اس وقت 21 بلین تھے کہ 22 بلین تھے، بلکہ 27 تک ہم گئے، 27 بلین تک ہم گئے جو ہمارے فورن ریزرو سے، آج ہم 4 سے 3 کے درمیان میں پھر رہے ہیں۔ تو کم از کم ہمیں یہ سوچنا تو صحیح ہے کہ اس اکانومی کے ساتھ 4 سال ہوا کیا ہے۔ وہ ملک جو ترقی کر رہا تھا، جو 1 ٹریلین سے زیادہ اپنی پروجیکٹس کے اوپر لگا رہا تھا، موٹر ویز بن رہی تھیں اس ملک میں، اس ملک میں ایئرپورٹس بن رہے تھے، عوام کو تقریباً 7% کے قریب GDP گروتھ ہو رہی تھی، 6 کچھ تھا اس وقت، اور فیوچر میں کہا جاتا تھا کہ کچھ سالوں بعد ہم G20 کا پارٹ بن سکتے ہیں، کہ دنیا کی بڑی 20 اکانومیز کا حصہ بن سکتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ ہوا کیا؟ ہمارے ساتھ اس میں کیا کس نے یہ سارا کچھ؟ کوشش کرنی ہے کہ ہم پاکستانی کی حیثیت سے ہم اپنے لوکل جو بھی وسائل بروئے کار لا سکیں، اپنے لوگ ان کو جابز دے سکیں، ان کی کاروبار میں اضافہ کر سکیں تاکہ مزید لوگ یہاں سے کمائیں۔ اس ایریے میں مہنگائی، کیونکہ چیزوں کی قیمتیں تو بھی کم ہوتی نظر نہیں آ رہی،
ابھی ہمیں جو توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اس علاقے میں جو لوگ بستے ہیں ان کی آمدن میں اضافہ کسی طریقے سے ہو سکے. تو وہ محنت سے ہی ہے, کوشش سے ہی ہے. اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بہاولپور زیادہ علاقہ تو زرعی علاقہ ہے, اب شہر الگ ہے لیکن زیادہ تر زراعت پہ ادھر لوگ روزگار ان کا زراعت کے اوپر ہے. تو الحمدللہ اس سال گندم کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا ہے. گو کہ شہر والے آٹا مہنگا ضرور کہہ رہے ہیں اس پہ, لیکن ذمہ دار جو 70% میرے بہاولپور کو جو میں گنتا ہوں تقریباً 70% لوگ گاؤں اور چکوک میں رہتے ہیں. تو کم از کم ان کی روزی روٹی کا ایک مناسب بندوبست میرے خیال میں ہو جاتا ہے. ہمیں اصل توجہ جو دینی ہے وہ 30% وہ جو شہروں میں رہتے ہیں, جو نوکری پیشہ ہیں, جن کی ایک لمٹ, یہاں کوئی مزدور پیشہ ہے جن کی ایک لمٹ ہوتی ہے, اس سے نیچے ہم زیادہ نہیں گر سکتے. ہم تقریباً اس سطح پہ پہنچ چکے ہیں. تو مجھے تو بڑی ایک خوش فہمی کہیں یا میرے میں ایک ہے کہ ہم ضرور دوبارہ اٹھیں گے. یہ ملک دوبارہ ضرور اکنامیکلی بھی تکڑا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ باقی ہر فیلڈ میں بھی اچھا ہوگا. ہمارے پاس اچھے ذہن بھی ہیں, ہماری لوگ تعلیم یافتہ بھی ہوتے جا رہے ہیں, ہمارے پاس آئی ٹی کے بہت اچھی دنیا میں جو اس وقت ترقی ہو رہی ہے. آپ کو شاید پتہ ہو کہ سعودی عرب کے جو پیٹرولیم کی ایکسپورٹ ہے یا قطر کی جو پیٹرولیم کی ایکسپورٹ ہے اس سے زیادہ ہندوستان کی آئی ٹی کی ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے. مطلب کہ وہ اس سے زیادہ فارن ایکسچینج کما رہے ہیں بنسبت سعودی عرب جو اپنے ڈالر کما رہا ہے اپنا تیل بیچ کے. تو یہ اس قسم کی چیزیں ہیں. ہمیں پاکستان میں پوٹینشل بہت ہے. ہماری نوجوان طبقہ جو ہے وہ تقریباً 60% ہے پاکستان کا, جس کو آپ 40 سے نیچے یا 35 سے نیچے کہہ سکتے ہیں. وہ 2013 سے لے کے 2018 تک مجھے موقع ملا کہ میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں اور میاں نواز شریف کے ساتھ کام کروں. تو الحمدللہ اس دور میں جو ان کا طریقہ کار میں نے دیکھا کہ ہمیں 3 سال انہوں نے کوئی فنڈز نہیں دیے تھے. پہلے 3 سال 13 سے 15 تک ایم این ایز کو اور سینیٹر یا کسی کو کوئی فنڈ نہیں دیے تھے. انہوں نے 3 سال اکانومی کو ٹھیک کیا تھا اور اس کے اندر انہوں نے صرف وہ بڑے پروجیکٹس کو ہاتھ ڈالا تھا ان 3 سال میں جو مطلب کہ وہ چاہتے تھے کہ 5 سال میں کمپلیٹ ہو جائے. اس کے علاوہ یہ جو ہم نے الیکٹڈ نمائندوں کو جو دیتے ہیں فنڈز وہ بالکل نہیں دیے تھے. اور اس کے بعد ایک وقت یہ آیا 3 سال کے بعد, اس میں ہم نے چوتھے سال میں آئی ایم ایف کو بھی خدا حافظ کہہ دیا, ہماری ریسٹرکشنز ختم ہو گئیں. اور پاکستان میں جو جسے پی ایس ڈی پی کہتے ہیں ترقی کا جو حجم تھا, میاں صاحب نے خواہش کا اظہار کیا کہ 2017 میں 1 ٹریلین کا ہونا چاہیے. اور الحمدللہ ہم نے اس گورنمنٹ میں 1 ٹریلین کا ترقی کے فنڈز کا ہدف پورا کیا. دیکھیں ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ پاکستان جس نعرے پہ لیا گیا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اس نعرے کے بعد آپ اٹامک پاور بھی بن گئے. تو آپ کی ترقی تو برداشت نہیں ہوگی. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ہماری یہ جو لوکل سازشیں ہیں جن کے نام لیے جا رہے ہیں یہ ایک بڑی سازش کا حصہ تھے, یہ تو چند مورے تھے ان کے. اور پاکستان کو اس حیثیت میں لے کے آنا اور بلکہ مزید بھی نیچے لے کے جانا کہ آپ اپنی اٹامک پاور بھی سسٹین نہ کر سکیں, ملک میں انارکی ہو, ملک میں انریسٹ ہو, لا اینڈ آرڈر اس قابل نہ ہو, کوئی ادارہ اس قابل نہ ہو کہ ملک کو سنبھال سکے.
یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی پاکستانی اس کے بارے میں اس طرح کی سوچ رکھتا ہوگا، لیکن ہمارے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بکنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ جتنے بڑے بڑے نام لیے جاتے ہیں روز جلسوں میں لیے جا رہے ہیں، مجھے اب سب کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال یہ تھا کہ اس لیڈر کو ابھی تک کیوں نہیں گرفتار کیا گیا، لیڈر کے عقیدت کو میرے حساب سے تو دیکھیں، یہ ایک ہمارا المیہ ہے کہ ہم اس کو پاپولر لیڈر کہتے ہیں، جس کے قول و فعل میں اتنا تضاد ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو کہتا ہے گرفتاری تو خود چھپ جاتا ہے، بستر کے نیچے چھپ جاتا ہے، اور اس کے خوف کا یہ عالم ہے کہ اس دن اس کو کوئی گرفتار کرنے نہیں گیا، صرف ایک اس کو ڈلیور کرنا تھا پیپر کے یاد رسید کرنا، اور اس خوف میں بھی وہ نیچے چھپ گیا۔ اور اب جس قسم کے بہانے بنا رہا ہے، میں اب اخباروں میں اور سوشل میڈیا نے تو بتا دیا کہ بیماریاں ہوتی کس چیز سے ہیں، وہ بھی سب آپ لوگوں کو پتہ ہے، تو اب اس قسم کے شخص کو آپ کہیں کہ یہ پاپولر لیڈر ہے، اپنے لیے اور اسٹینڈرڈ ہیں، لوگوں کے لیے اور اسٹینڈرڈ ہیں۔ ہم تو اس لیڈر کو فالو کرتے ہیں، جب اس کو عدالت میں کب پیش ہو تو اپنی بیوی کو بستر مرد میں چھوڑ کے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے اس کو بھی ساتھ جیل میں گرفتاری دینے آ گیا، اور اپنے ورکر سے زیادہ خود انہوں نے سہا ہے۔ بہت سے ان کے ساتھی تھے، لیکن میرا یہ یقین ہے کہ یہ سازش انٹرنیشنل سازش کا حصہ تھا، اور پاکستان نے جب سی پیک کو چلانا شروع کیا تھا اس کے بعد یہ سازش پورے زور و شور سے ہمارے ملک پہ حملہ آور ہوئے، اور انہوں نے ہمارے ملک کے اندر سے ہی لوگ ڈھونڈ لیے جو اس کو کھوکھلا کرنا چاہتے تھے۔ اور آج افسوس بھی ہوتا ہے کہ ایک سمت میں ہم جا رہے تھے، وہاں سے کس سمت میں ہم چل پڑے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے۔ ایک حوصلہ یہ بھی ہے کہ ہم اس سمت میں دوبارہ جا سکتے ہیں، ہم نے کر کے دیکھا ہوا ہے، اور انشاءاللہ دوبارہ بھی کریں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں صبر کی بھی ضرورت ہے، ہمت اور حوصلے کی بھی ضرورت ہے، اور ہمیں کوئی اپنے آپ کو درست کرنے کی بھی ضرورت ہے، ہمارے اداروں کو بھی اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں بے شک ہماری پارلیمنٹ ہو، ہماری عدلیہ ہو، ہماری افواج ہوں، ہماری بیوروکریسی ہو، ان سب کو اپنی اپنی سمت کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم بہت سی چیزیں اپنے عوام پہ پھینک دیتے ہیں کہ یہ نہیں ٹھیک کرتے، یہ نہیں ٹھیک کرتے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کو سمت ہم نے دینی ہے، ان کی تربیت ہم نے کرنی ہے۔ اگر ہم درست ہو جائیں گے تو نیچے عوام بھی خود بخود درست ہو جائیں گے، یہ بے ہنگم سا ملک جو ہے نا ایک ڈسپلنڈ ملک بن جائے گا۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک بااختیار آدمی کو ہر چیز معاف ہے، تو پھر عوام بھی جو مرضی کریں، وہ بھی قانون کو کیسے پاسداری کر سکتے ہیں؟ تو ہمیں اپنے اداروں کو اپنی حدود میں رہ کے اپنی سمت درست کرنے کی ضرورت ہے، اور ایز اے پارلیمنٹ ہمارے پہ سب سے زیادہ ذمہ داری آتی ہے، کیونکہ پالیسی اس ملک کی ہم نے بنانی ہے، اس کی اکنامک پالیسی ہم نے بنانی ہے، اور ملک کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہر اکائی کو ہمیں اپنے ساتھ لے کے چلنا پڑے گا۔ تو اس لیے آج کے دن سب سے زیادہ ضرورت ہمیں اپنی درستگی کی ہے، اور اپنے اپنے ادارے کی درستگی کی ہے۔ اگر یہ ہو جائے تو یہ جو ایک سلائیڈ جاری ہے کہ ہم نیچے کو گرتے جا رہے ہیں، یہ رک بھی تھم بھی جائے گی، اور ہم واپس اٹھنا بھی شروع ہو جائیں گے۔ اور میرے خیال میں یہ کوئی بیوقوف نہیں ہے، اور اس چیز کو بہت دنوں سے ہمارا مخالف جو ہے وہ بڑا اس کو اٹھا رہا ہے کہ میں بڑا پاپولر ہوں۔ یہ بڑی واضح بات ہے کہ ہماری پاپولیرٹی کو ڈینٹ پڑا ہے، لیکن عمران خان کی وجہ سے نہیں پڑا، یہ بات سارے بات سن رہے ہیں۔ ہماری پاپولیرٹی کو ڈینٹ پڑا ہے جو ہم نے یہ حکومت لی ہے، اور اس کے بعد مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ ہمارے اپنے ہم سے ناراض ہیں، یہ نہیں
کوشش ہو رہی ہے کہ پاکستان کے حالات بہتر کریں اور وہ ناراض لوگ پھر کم از کم دوبارہ یقین کریں کہ اس پاکستان کو ہم چلا سکتے ہیں اور اس کو سنبھال سکتے ہیں. تو اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ مشکل وقت ہے، کچھ وقت لگے گا، لیکن مجھے کبھی امید ہے کہ ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. بہت 13 میں تو 14 میں ایک دھرنا شروع ہوا، ایک سلسلہ شروع ہوا، پھر ہر سال کوئی نہ کوئی ایک ایسا چھوٹا دھرنا ہو جاتا تھا جس میں ان کو الجھایا گیا اور معاملات کو اس سپیڈ سے نہ چلنے دیا گیا جس سپیڈ سے وہ چلاتے ہیں. تو اب بھی ہمیں ایک ہی شخص نظر آتا ہے اور اس کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. 17 میں ملک چل رہا تھا، پورا زور لگا، جے آئی ٹی بنی، عدالتیں بیٹھیں، ایک جج جے آئی ٹی کے اوپر بیٹھا، تو اینڈ میں کیا انہوں نے بلیک ڈکشنری کھول کے نکالا کہ جی بیٹے سے تنخواہ نہیں لی اور اس کے اوپر آپ تاحیات نااہل. مقصد کہنے کا یہ جو میری جیب میں پیسے ہی نہیں آئے تو میں اسی پہ ہی نااہل ہوں کہ اگر آ جاتے تو میں دکھاتا کسی کو. ایسی مضحکہ خیز فیصلے. میں آج اسی لیے یہ بات کر رہا تھا کہ ہر ادارے کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے اور پھر اس کے بعد مسلسل ان کی پیشیاں. اس میں گورنمنٹ سیکٹر جو تھا وہ اس کو اتنا ہیلپ آؤٹ کرتا تھا کہ غریب آدمی کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. لیکن اب یہ چیز جو ہے بڑی دکھ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو ہم کنٹینیو نہیں کر سکے. ادویات لوگوں کے لیے فری نہیں کر سکے، جو کہ گورنمنٹ اتنے ٹیکسز بھی لیتی ہے، سب کچھ کرتی ہے. تو اس دور میں اگر ہو سکتا ہے آج سے 5 سال پہلے تو اب کیوں نہیں ہو سکتا. تو انشاءاللہ اچھا وقت آئے گا تو اس معاملے میں بھی ہم اسی طریقے سے توجہ دیں گے. باقی سیاسی بات میں ضرور کروں گا کیونکہ سیاستدان ہوں، اس کے بغیر بھی نہیں رہ سکتا اور پریس کو بھی مزہ نہیں آتا سیاسی بات نہ کریں. یہ تو میں سوشل گفتگو کر رہا تھا ابھی تک، جو میرا سیاست سے ہٹ کے بھی ایک کام ہے جو میں کرتا ہوں تو اس کے حوالے سے گفتگو تھی، لیکن سیاسی گفتگو بھی ضرور چھیڑوں گا. میں ہوں کہ اگر ان کو پاکستان کی قیادت ملی اور عوام نے ان کو چنا تو پاکستان پھر دوبارہ اٹھے گا اور پھر ترقی کرے گا. اور کیونکہ میں نے ان کے قریب سے کام کیا، ان کے ساتھ کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسی شخصیت ہیں جو رحم دل بھی ہیں اور ساتھ ساتھ وہ خوف خدا رکھنے والے بھی ہیں. تو ایسے شخص کے ساتھ جب زیادتی ہوتی ہے تو انہوں نے اپنا کیس اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا تھا، لیکن آج ان کے خلاف جو مورے استعمال ہوئے اور جب ہوئے وہ سب نے دیکھا کہ وہ کیسے بول رہے ہیں یا وہ کیسے حقیقت آشکار کر رہے ہیں. تاریخ میں نے سنی ہے، شیڈول تو ابھی تک نہیں دیکھا میں نے کہ کب کیا ہونا ہے، کب کیا ہونا ہے. تاریخ کا ایک نام ضرور سنا میں نے اور اس پہ بھی بڑے ڈاؤٹس ہیں. ابھی تک روز ٹی وی پہ آپ بھی سنتے ہیں، آپ بھی میڈیا کے لوگ ہیں، آپ زیادہ اویئر ہیں. ہم ہلکے میں پھر رہے اپنے ٹکر آپ کے دیکھ کے ہمیں علم ہوتا ہے کہ کیا چل رہا ہے. تو یہ جو ہے 30 تاریخ کو یا جو بھی تاریخ یا اس سے آگے مسلم لیگ نون اپنا مقبر کر رہی ہے. انشاءاللہ وہاں پہ ہمارے کوئی ایک آدھ سیٹ بہاولپور میں ہوگی جس پہ بھی ہم سوچ وچار کر رہے ہیں، وہ بھی شاید شہر والی ہے. اس کے علاوہ باقی تمام سیٹ پہ ہمارے کینڈیڈیٹ موجود ہیں. میں جو ہے ایک وقت کا کھانا مشکل سے ہے، ہمیں توجہ ان لوگوں کی طرف دینی ہے اس مشکل وقت میں. اور اس میں میں اپنے طور پہ جو کوشش کر سکتا ہوں ان کو آئیڈینٹیفائی بھی ہم کرتے ہیں. بہت سے گورنمنٹ کے پروگرام بھی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کے لیے کافی نہیں ہے، جس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی ہے اور بھی کہ اگر کوئی شخص اس چیز کو لیڈ کر سکتا ہے تو اس کا نام میاں محمد نواز شریف ہے، جس نے ثابت بھی کیا ہے. کوئی نیا نام نہیں ہے. 3 دفعہ پرائم منسٹر بنے، تینوں دفعہ انہوں نے اکانومی کو ایک دفعہ بوسٹ دیا. 91 میں جب بنے تو شاید آپ کو یاد ہو کہ پاکستان کی اکانومی جو اوپن کی تھی
اور اس کے بعد اس زمانے میں 91 میں آپٹک فائبر اجازت لے لی ہے ہم نے کہ ہم ری برانڈ کر کے ایم ایس ایف کو دوبارہ لانچ کر رہے ہیں. تو یہ ہماری پارٹی کی ری آرگنائزیشن کے ساتھ ساتھ اس کی جو تنظیم ہے اس کو مضبوط کرنے کا کام، اور الیکشن میں جو نوجوان فورس تیار کرنی ہے اس کا کام، اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشنوں کے یہ سارے کام پیدل ہو رہے ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ رمضان شریف سے پہلے ہم اپنا یہ ہوم ورک کمپلیٹ کریں. چودھری صاحب کی تھی ان سے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف فرمائے، لیکن اس کی بے بسی دیکھیے کہ اس کا کس طریقے سے وہ پاکستان جسد خاکی لائی گئی. جو لوگ ان کا ایکس آرمی چیف کے طور پہ جنازہ پنڈی میں کرانا چاہتے تھے انہیں بھی پیچھے ہٹنا پڑا، حالانکہ کسی نے، یہ پبلک پریشر تھا یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. اذان ہو جائے جی اس کے بعد. بہاولپور کی سیٹ کا فیصلہ نہیں ہوا، ان کو آفر کی گئی ہے کہ آپ بہاولپور سے اپنا الیکشن لڑیں. پچھلی دفعہ جو میٹنگ تھی، میٹنگ میں ان کو بہاولپور شہر کے قائدین نے یہ کہا کہ اگر آپ یہاں سے الیکشن لڑیں تو باقی سیٹوں پہ بھی اس کا امپیکٹ اچھا آئے گا. تو اس کا کوئی ابھی تک فیصلہ اس لیے نہیں ہوا کہ جب تک پارلیمانی بورڈ نہیں بیٹھتا، میاں نواز شریف اس کے فیصلے نہیں کرتے، تب تک یہ فیصلہ فائنل نہیں ہوگا. بہاولپور کی سیٹ کا فیصلہ نہیں ہوا، ان کو آفر کی گئی ہے کہ آپ بہاولپور سے اپنا الیکشن لڑیں. پچھلی دفعہ جو میٹنگ تھی، میٹنگ میں ان کو بہاولپور شہر کے قائدین نے یہ کہا کہ اگر آپ یہاں سے الیکشن لڑیں تو باقی سیٹوں پہ بھی اس کا امپیکٹ اچھا آئے گا. تو اس کا کوئی ابھی تک فیصلہ اس لیے نہیں ہوا کہ جب تک پارلیمانی بورڈ نہیں بیٹھتا، میاں نواز شریف اس کے فیصلے نہیں کرتے، تب تک یہ فیصلہ فائنل نہیں ہوگا. جو پارٹی کہتی ہے کہ ہم نے کرانا ہے وہ بھی نہیں مانگ رہی ہے اپنی درخواست سے. لہٰذا ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں. ہماری پارٹی کی چیف آرگنائزر کو جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں اس میں ایک حصہ یہ بھی ہے کہ مریم کا کہ آپ نے الیکشن کے حوالے سے بھی تیاری کو دیکھنا ہے، آپ نے پارٹی کو بھی ری آرگنائز کرنا ہے. سب سے پہلے جو آپ سے بات کی ہے کہ میں نے دیر کر دی آتے آتے، تو میں نے وجہ بھی بتائی کہ میں پھر ایک دوست کے پاس آتا تو دوسرا ناراض ہوتا تھا. میرے سارے بزرگ بھائی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پریس کلب جو ایک باڈی ہے پور میں کرنا ہے، کیونکہ اس شہر نے ہمیں بہت عزت دی ہے، ان کے لوگوں نے ہمیں بہت عزت دی ہے. تو ہمارا بھی فرض ہے کہ جو ہم کر سکیں اس شہر کے لیے وہ کریں. اور یہ پریس کلب جو ہے یہ ہمارا حصہ ہے بہاولپور کا، بہاولپور کی شان ہے، یہاں کے صحافی ہماری شان ہے. تو والد صاحب نے بھی ہمیشہ ان کو سپورٹ کیا، اور میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ اپنے صحافیوں کو، اپنے ادھر کے لوگوں کو، لوکل لوگوں کو، وہ میرا اب تھوڑا سا جو توجہ کا مرکز ہے وہ زیادہ یزمان کی طرف ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی بہاولپور کو ہم، بہاولپور کا حصہ ہی ہے یزمان. جو ادھر کے صحافی ہیں وہ بھی آپ کا ہی حصہ ہے. تو تھوڑی توجہ میری زیادہ اپنے کانسٹیٹوئنسی کی طرف ہے، جس کے لیے میں محسوس بھی کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے معذرت بھی کرتا ہوں. شاید اس طرح آپ کے ساتھ نہ اٹھ بیٹھ سک رہا ہوں، نہ آپ کی خدمت کر سک رہا ہوں. باقی آج کل کے حالات پہ ضرور بات ہونی چاہیے. پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں، پاکستان کے جو معاملات چل رہے ہیں، ہمیں اس کے اوپر ضرور ڈسکس کرنا چاہیے. مہنگائی کا جن ہے کہ وہ قابو میں نہیں آ رہا، لیکن آخر اس کا مقابلہ تو کرنا ہے. آنکھیں بند کر کے ہم کچھ نہیں کر سکتے کہ آنکھیں بند کر لیں. اس میں سب سے بڑی جو ضرورت ہے کہ ہمیں 1 سال کی جیل، پھر ان کی بیٹی کو بھی جیل، جو کہ کبھی کوئی پبلک آفس ہولڈر